میرا نام ہے نازنین خاتون اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی صدی نیوز نیٹ ورک۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروانے جا رہی ہوں جن کا شاعرانہ خیال ان کے منفرد لب و لہجے میں شامل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جناب ارشاد گوہر صاحب کی، جنہوں نے اپنے شعری مجموعے کو ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کیا اور اس کتاب کا نام ہے سہ رنگ۔ بتاریخ 5 مارچ 2022 سنیچر کے روز بلگچیا کے اردو ہائی اسکول میں سہ رنگ کی رسم اجرا ہوئی، جس میں کئی خصوصی مہمان نے شرکت کی، جن میں سے جناب ڈاکٹر دبیر احمد جو مولانا آزاد کالج کے پروفیسر شعبہ اردو ہیں، محترمہ ڈاکٹر درخشاں زرین جو کہ عالیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک معروف شاعرہ شبانہ سحر بھی درے پیش رہیں۔ مذکورہ کتاب کے مطالعے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جناب ارشاد گوہر صاحب ایک خوش فکر شاعر ہیں اور ہندی ادب کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ سہ رنگ میں 55 نظمیں، 130 دوہے اور 40 خمسے موجود ہیں۔ ارشاد گوہر ایک درد مند دل رکھتے ہیں۔ اشتراکی نظریات کے حامی ہونے کی وجہ سے ان کی نظموں میں احساسات اور خیالات کے اظہار میں کافی شدت ہے۔ میں ہوں میر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی صدی نیوز نیٹ ورک، اور آج ہم موجود ہیں بلگچیا ہائی اسکول میں، جہاں محترم مشہور و معروف شاعر ادیب ارشاد گوہر صاحب کی کتاب سہ رنگ کی کا جو رسم اجرا ہے، اور اس موقع پر کلکتہ، ہاوڑہ اور مضافات کے بہت سارے شاعر اور ادیب بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کا انعقاد بلگچیا ہائی اسکول فاؤنڈیشن کمیٹی اور بلگچیا ٹیچر ایسوسیشن نے کیا ہے، اور ہم اب بات کریں گے جناب ارشاد گوہر صاحب سے ان کے کتاب کے متعلق اور اس پروگرام کے متعلق۔ سر دیکھیے، میری یہ کتاب پہلی کتاب ہے، شعری مجموعہ ہے۔ اگرچہ میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا تھا سن 1974-75 سے، اس وقت میں نثر نگاری کرتا تھا اور کہانیاں لکھتا تھا۔ یہ شعری مجموعہ جو ہے، یہ 84-85 کے بعد سے میں نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور نظمیں، دوہے، خمسے کے علاوہ غزل، قطعات وغیرہ بھی میں نے لکھے ہیں۔ تو اپنے احباب کے مشورے کے مطابق میں نے یہ طے کیا کہ پہلا شعری مجموعہ جب آ رہا ہے تو اس کو کیوں نہ صرف نظموں، دوہوں اور خمسوں پر مشتمل کیا جائے۔ تو اسی صورت سے یہ کتاب 176 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں ہمارے چند احباب نے مضامین بھی لکھے ہیں، اپنی گراقت رائے بھی دی ہیں، اور یہ کتاب خاص طور سے پروفیسر تسلیم عارف کی محنتوں اور ہمارے دوست آفتاب عالم صاحب کے انتھک کوششوں کا نتیجہ اس کو کہہ لیجئے۔ تو اس میں سن 1984-85 کے بعد سے جو شاعری کی دنیا میں نے شاعری شروع کی، وہی چیزیں ہیں یہاں پر، لیکن غزلیں اور قطعات اس میں شامل نہیں کیے۔ میں نے کوشش کروں گا کہ آئندہ سال غزل اور قطعات پر مبنی دوسرا شعری مجموعہ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سر، یہ جو ہمارا ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے، اس کے بہت سے لوگ مضافات کے بھی لوگ اس پروگرام کو ابھی دیکھ رہے ہوں گے، میں نے لائیو بھی کیا تھا ابھی، تو یہ کتاب اگر ان تک کس طرح سے ان کو دستیاب ہو پائے گی سر؟ دیکھیے، کتاب دستیاب ہونے کی بات دو صورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ پبلشرز کا ڈسٹریبیوٹرز کا نام دیا ہوا ہے، تقسیم کار، وہاں سے وہ لوگ کتاب لے سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میری ذاتی جو لوگوں سے تعلقات ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان تک میں خود اس کتاب کو پہنچا دوں۔ سر، آپ شاعر اور ادیب ہونے کے علاوہ پیشے سے آپ کیا کرتے ہیں سر؟ پیشہ میری زندگی میں 2 پیشوں سے میں منسلک رہا ہوں۔ پہلی نوکری میری ہوئی تھی سن 1975 میں پرائمری اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے، اور 11 سال تک تقریباً میں اس اسکول میں پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد WBCS ایگزیکٹو
एंड सर्टेन ऑर्डर सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया, और 1986 से लेकर के 2015 तक लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में रेवेन्यू ऑफिसर से मैंने नौकरी शुरू की थी, और एडिशनल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की हैसियत से रिटायरमेंट हुआ मेरा। तो 11 साल तक टीचर रहा, और तकरीबन 29 बरस तक मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में मेरा नाम है नाज़नीन खातून और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम लोग मौजूद हैं बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में, जहां जनाब इरशाद गौहर की लिखी गई किताब सहरंग की रस्म उजरा का इनेकाद किया गया है। आज हम लोग बात करेंगे इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले चंद मेहमान से, जो कि एक मारूफ शायरा हैं मोहतरमा शबाना सर से। हम लोग जानेंगे कि इस किताब को पढ़कर उनका क्या इज़हार ख्याल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, किताब बहुत बेहतरीन लिखी गई है। मैंने किताब का जब मुताला किया, उनकी जो तसानीफ है, उनकी जो शायरी है, बहुत शानदार मालूम पड़ी मुझे, और उनका लिखने का अंदाज़ हिंदी और उर्दू को मखलूत करके बहुत पसंद आया मुझे। और उनकी शख्सियत वैसे बहुत अच्छी है, और वो खंतर पेशानी से सबसे मिलते हैं। पर्सनली मेरा ये तजुर्बा है, और वाकई उनकी ये किताब बहुत बेहतरीन लगी मुझे, अच्छी लगी, पसंद आई। उनके दोहे, ख़ासकर उनके दोहे मुझे बहुत मुतासिर कर गए माशाअल्लाह। अब हम लोग बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी के उर्दू सेक्टर की शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दरख्शां ज़री से। मैम, आप हमारे नाज़रीन को अपना इज़हार ख्याल बताइए इस किताब से मुंसलिक। शुक्रिया बहुत बहुत। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। बिल्कुल आज भी उर्दू के लिखने वालों की कमी नहीं है, आज भी उनके अंदर वो जोश और जज्बा है। इरशाद गौहर साहब की जब ये किताब मुझे मिली तो सहरंग जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, सहरंग इसलिए उसका नाम है क्योंकि जियात है, हमारे माशियात है, अदबी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, तालीमी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस किताब के खालिक सहरंग ने अपनी नज़मों, दोहों और खमसे के ताल्लुक़ से अपनी शनाख्त मुस्तहकम की है। ज़ाहिर है कि हर रोज़ नई नई किताबें आती हैं, नई नई किताबों का इजरा होता है, लेकिन जहाँ तक कि इरशाद गौहर की शख्सियत और उनकी शायराना मिजाज का ताल्लुक़ है, तो मेरा ये ज़ाती ख़याल है कि शेर कहने के लिए शायराना मिजाज का होना लाजमी है, और इरशाद गौहर शायराना मिजाज रखते हैं।